اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب مزدور جس کا سہارا خدا کے سوا کوئی نہیں تھا، اور اسے اس بات کا غم بھی نہیں تھا کہ میں غریب ہوں یا میں مزدوری کرتا ہوں اور میں محنت کر بھی کماتا ہوں، کیونکہ اسے یہ یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میرے خدا تعالیٰ کی ذات میرے مقدر کو ضرور بدل دے گی۔ اور جب یقین جانے آپ کا یقین اپنی دنیا سے ہٹ کر اپنے خدا پر ہوتا ہے نا، تو وہ ایک لذت، وہ ایک ذوق، وہ ایک شوق، وہ ایک خوشی، وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ آج کی کہانی جو ہے وہ ایک مزدور کی ہے، جو ایک غریب مزدور تھا، اس کے بارے میں ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کومنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ایک غریب مزدور جو محنت مزدوری کرتا تھا، وہ بہت ہی زیادہ غریب تھا، لیکن وہ ہر وقت دعائیں مانگتا رہتا اپنے اللہ سے کہ یا اللہ تو مجھے وہ سب عطا کر دے جو میری زندگی میں سکون اور خوشیاں بھر دے، جس سے میں تیری یاد سے بھی غافل نہ ہوں، تجھ سے محبت بھی کرتا رہوں، تجھے یاد بھی کرتا رہوں، اور میری زندگی میں سکون بھی ہو۔ اس کی بیوی بھی بہت محنت کش تھی، ہمیشہ محنت کرتی، کھیتوں میں کام کر کر وہ بھی پیسہ کماتی تھی۔ 2 بچے تھے ان کے بچوں میں سے ایک ان کا بیٹا تھا، جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ مزدور بہت کچھ جتنی مرضی محنت کر لیتا، لیکن وہ زیادہ کچھ نہیں کر پاتا تھا، لیکن پھر بھی اسے یہ یقین تھا کہ ایک دن اللہ پاک کی ذات اسے وہ سب عطا کرے گی جو وہ سوچتا ہے، جو وہ مانگتا ہے، اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ ایک دن وہ اسی طرح سے کام پر جا رہا تھا کہ وہ جب مزدوری کرنے جا رہا تھا، روز وہ مزدوری کی تلاش میں جاتا، مزدوری کرتا، جو بھی کماتا وہ اپنے گھر لا کر دے دیتا۔ زیادہ تر وہ کبھی نہ کبھی بیمار ہو جاتا، کچھ وقت اس کا بیماری میں گزر جاتا، پھر بھی وہ خدا کا شکر ادا کرتا، اور کچھ وقت اس کا کام میں گزر جاتا۔ ایک دن اس طرح سے ہوا کہ وہ مزدوری کے لیے جا رہا تھا، جب کام کر رہا تھا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا۔ وہ ایک کھڈے میں گرا اور اسے ایک بہت گہری چوٹ آئی، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اٹھ نہیں پایا۔ وہاں کے جتنے لوگ تھے، وہ گاؤں کے لوگ اکٹھا ہوئے، اس نے اس کو اٹھایا، نکالا اور اس کی بیوی کو بتایا۔ اس کی بیوی سمجھ چکی تھی کہ اب یہ کچھ نہیں کر پائے گا، اسے زیادہ اسی کو ہی کام کرنا پڑے گا، اسے اس کا خیال بھی رکھنا پڑے گا۔ جب وہ مزدور، شاہد نام تھا اس کا، جب وہ دن بھر بستر پر پڑا رہتا، پھر بھی وہ اپنے خدا سے نا امید نہیں ہوا، وہ دعا مانگتا رہتا ہر وقت لیٹے ہوئے بھی کہ یا اللہ میری انتہا ہو گئی ہے، تو میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ وہ لیٹا رہتا۔ ان کا بیٹا جو تھا وہ بھی بیمار ہونے لگا، اس کو بخار ہوا، اور جس کی وجہ سے اس کی زیادہ ہی حالت خراب ہو گئی۔ اس کی ماں پریشان رہنے لگی، کیونکہ اس کی بیوی نہ تو اتنا کماتی تھی کہ وہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کا علاج کروا سکے، یا تو گھر کا کھانا پینا چلتا یا ان کا علاج ہوتا۔ ایک دن بہت شدت کے ساتھ اس نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو میری دعاؤں کو سن لے، میری اس مفلسی کو، میری اس بیماری کو، میری اس غریبی کو مجھ سے دور کر دے۔ وہ دعا کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی، اور اس نے آنکھ میں دیکھا کہ وہ ایک گھنے سے جنگل میں چل رہا ہے، اور چلتے چلتے وہ ایک درخت کے نیچے پہنچا، جہاں پہ اس کی شاخیں ایسی تھی کہ وہ اس طرح سے بنی تھی کہ جیسے کوئی دعا کر رہا ہو۔ وہ دعا والا درخت تھا، اور اس کے نیچے اسے ایک بزرگ نظر آئے، سفید داڑھی والے، جنہوں نے اس سے کہا کہ مجھے پتہ ہے تو نے بہت صبر کیا ہے، تیرے صبر کی انتہا ہو چکی ہے، تو بہت تڑپا ہے، تو بہت رویا ہے، تو نے بہت محنت کی ہے، لیکن یقین مان تیرے صبر کا صلہ تجھے بہت جلد ملنے والا ہے، اسی لیے تو ہمت مت ہار۔ اتنی ہی دیر میں اس کی آنکھ کھل گئی، اور اگلے دن اس نے کہا کہ میں کوشش کر کے، ہمت کر کے محنت کرنے جاؤں گا، مزدوری پھر سے کروں گا۔ وہ گھر سے نکلا، تھوڑا سا آگے گیا تو اس کو ایک بزرگ ملا۔ جب وہ اس کو بزرگ ملے تو وہ اس کو کہنے لگے کہ میرے ساتھ چلو، میرے پاس ایک کام ہے جس سے تمہیں منافع ہوگا۔ وہ کچھ آگے گئے، اس سے باتیں کرتے گئے۔ اس نے پہلے سوچا کہ مجھے ان کے ساتھ آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا، پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اللہ کا کوئی اشارہ ہو۔
اور میرے لیے یہ وہی بزرگ ہوں جو میرے خواب میں آئے تھے۔ وہ اسے آگے لے گئے، اسے کچھ کام کروایا اور اسے بہت سارے پیسے دیے اور کہا کہ یہ لو، اب گھر جاؤ اور جا کر اپنے بیٹے کا علاج کرواؤ، اور اپنی محنت جو تم نے کی ہے اس کا پھل خدا تعالیٰ سے تمہیں ضرور ملے گا، اور ابھی یہ ہی شروعات ہے، تمہیں اللہ پاک کی ذات آگے بہت نوازنے والی ہے۔ وہ بہت خوش ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اب میرے خوابوں کی تعبیر، میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے۔ گھر آیا، آ کر بیوی کو پیسے دیے، بیٹے کا علاج شروع کروایا، جس سے بیٹا تندرست ہونے لگا اور وہ خوش ہونے لگا۔ جب وہ پیسے ختم ہونے کو ہی تھے کہ وہ بزرگ پھر سے آ گئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے، وہاں پہ اس کے ساتھ کام کروایا اسے، اور اس کی ایمانداری اور خدا تعالیٰ پر جو اس کا یقین تھا، اور ہر وقت وہ دعا کرتا رہتا تھا، وہ چیز دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتا۔ اور وہ بزرگ نے اس سے کہا، اس آدمی نے، انہوں نے اس سے کہا، اس بوڑھے شخص نے کہا کہ تمہیں اللہ پاک کی ذات بہت جلد بہت کچھ نواز دینے والی ہے کہ تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ جو تم ہر وقت اپنے رب سے مانگتے ہو، اس کی ذات سے توکل رکھتے ہو، اس کی ذات سے دعائیں کرتے رہتے ہو، یہ تمہارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کا سبب بن جائے گا۔ خیر، وہ اس بوڑھے شخص نے ایسا کیا کہ اس مزدور انسان کو اس کی اپنی جائیداد میں سے کچھ پونجی دے دی اور اسے کہا کہ یہ اب تمہاری ہے، تم نے جتنا میرے ساتھ کام کیا یہ تمہارا اس کا انعام ہے، یہ تمہاری ہے، تم اس میں اپنی زندگی کی محنت مزدوری کر کر اپنی زندگی چلا سکتے ہو، اس میں اناج اگا کر اپنی زندگی کو آگے سے آگے بڑھا سکتے ہو۔ اس مزدور کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اسے یہ پتہ تھا، اسے یہ یقین تھا کہ خدا تعالیٰ کی ذات اس کی دعائیں سنے گی ضرور، لیکن اتنی جلدی سن لے گی اور اس طرح سے سن لے گی یہ نہیں پتہ تھا۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ بزرگ اس کو گھر لوٹ جانے کو کہتے ہیں۔ جب وہ گھر لوٹ کر آتا ہے، وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو تندرست دیکھتا ہے، صحیح دیکھتا ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ اس بوڑھے شخص نے دیا ہے، اور یہ وہ اپنا خواب بھی بتاتا ہے کہ مجھے کچھ دن پہلے جب میں بیمار تھا، بستر پہ تھا، میں دعا گو تھا، اپنے خدا سے باتیں کر رہا تھا، تو مجھے خواب آیا تھا، باتیں کرتے کرتے میں سو گیا اور مجھے وہ خواب آیا تھا۔ بلا شک یہ وہی بزرگ ہے جسے اللہ پاک کی ذات نے میرے لیے بھیجا ہے۔ تو اس کی بیوی نے بھی اس کو کہا کہ تمہارا جو توکل تھا، جو یقین تھا خدا تعالیٰ کی ذات پر، یہ اسی کا انعام ہے، یہ اسی کا پھل ملا ہے تمہیں۔ دیکھیں کہ وہ انسان ہر وقت نماز نہیں پڑھتا تھا، تسبیح نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا اور اللہ پاک کی ذات کا ایک رشتہ ہے، اسے یہ پتہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے دعا مانگتا تھا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں بھی اس نے اپنے رب سے باتیں کرنی نہیں چھوڑی، اس نے اپنے رب سے دعا مانگنی نہیں چھوڑی، اس نے اپنا یقین، اپنا صبر، اپنی توکل اپنے خدا پر قائم رکھی، کیونکہ اسے یہ پتہ تھا کہ میری دعاؤں کی قبولیت ضرور ہوگی۔ وہ کن فایا کن کا مالک ایک دن کن ضرور فرمائے گا، اور اس کی دعاؤں پر کن فرمایا۔ ہم انسان ہیں نا، ہم بہت جلد ہار مان جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا خدا ہمیں کیوں نہیں سن رہا، وہ کیوں نہیں سمجھ رہا، حالانکہ ہمیں ہمارے رب سے زیادہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے۔ تو جو چیز ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ کیوں نہیں ہمیں جانتی، وہ ہمارے اندر ہونے والی چیز جو ہمارے دل میں ابھی بات ہوتی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے جب بھی اپنے خدا سے مانگے، اس بھروسے سے مانگے کہ وہ دے گا، وہ ہمیں عطا کرے گا، اور انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اسی لیے خدا تعالیٰ سے مانگتے رہیں، کیونکہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور سنے گا۔ جب اسے لگے گا کہ اب یہ چیز آپ کو مل جانی چاہیے، وہ اس کو ٹھیک اسی وقت پر آپ کو عطا کرے گا۔ کبھی مایوس مت ہوں، دعاؤں کا دامن مت چھوڑیں، کیونکہ دعا میں ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، جو انسان کو بدل سکتی ہے، جو اس کی تدبیر بنا سکتی ہے، اس کی تدبیر بنا سکتی ہے۔ دعا میں وہ طاقت ہے۔ اپنی تقدیر کو بدلیں، خدا سے رشتہ جوڑیں اور دعا کو تھام کر رکھیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ چاہے آپ کسی بھی حال میں ہو، خدا سے مانگنا مت چھوڑیں، اس کا شکر ادا کرنا مت چھوڑیں، کیونکہ ایک واحد وہی ذات ہے جو نہ ہمیں دکھ میں نہ سکھ میں کسی جگہ پر اکیلا نہیں چھوڑتی،
ہر رشتہ چھوڑ جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی ذات ایک واحد چیز ہے جو ہمیں ہر جگہ پر میسر ہے. ہم جہاں بھی پکاریں گے یا اللہ تو وہ کہے گا اے میرے بندے بول تجھے کیا چاہیے. تو ہمیں اس سے زیادہ اور زندگی سے کیا چاہیے. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.